ہمارا مائنڈ مینوپولیشن کا ایکسپرٹ ہے، پاسبل کو امپاسبل بنانے میں اور امپاسبل کو پاسبل بنانے میں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ ہمارے حساب سے چلے، لیکن وہ ہمارے ہر پاسبل کو امپاسبل بنانے میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمارا مائنڈ ہمارا باس بن چکا ہے، اور باس کام نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے کانفیڈنس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں، اپنی رائے ہم پر تھوپتے ہیں۔ آخر ہمارا مائنڈ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھ سکیں، ہم اس کے سامنے بغاوت نہ کر سکیں۔ جی ہاں، بغاوت، باس نہ ماننے کی بغاوت۔ اگر مائنڈ باس نہیں رہے گا تو کیا کرے گا؟ اسے تو کام کرنا پڑے گا۔ جی، امپاسبل کو پاسبل بنانے کا کام۔ ہر کامیاب انسان اپنے مائنڈ کو باس نہیں مانتا، وہ اسے کام پر لگاتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے۔ مائنڈ سے مشورہ لینا چھوڑ دیں، اسے باس ماننا چھوڑ دیں، اسے کام پر لگائیں، کیونکہ مائنڈ از جسٹ این امپلائی، ناٹ دی باس۔ آج کی ویڈیو بھی مائنڈ سے بغاوت کی کوشش ہے۔ جی ہاں دوستو، 40 سال بعد پہلی دفعہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مائنڈ مسلسل ڈسکریج کر رہا ہے کہ تمہاری آواز میں وہ بات نہیں، انداز میں وہ بات نہیں، تم میں وہ بات نہیں۔ پر میرا جواب بس ایک ہی ہے، جسٹ شٹ اپ۔ ایک بہت فیمس کوٹیشن ہے، یو کانٹ ون دا وار اگینسٹ دا ورلڈ اف یو کانٹ ون دا وار اگینسٹ یور اون مائنڈ۔ ہمیں ساری زندگی جھوٹ پڑھایا جاتا ہے، جھوٹ بتایا جاتا ہے، جھوٹ سمجھایا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس، ہماری پوٹینشل، ہماری لرننگ پاور فکس ہے، اور ہماری میموری اور ہماری کریٹیوٹی اور ہماری تھنکنگ پاور بھی فکس ہے، ہمارے جوتے کی سائز کی طرح۔ پچھلے 1000 سال کی برین سائنس پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی کو، اپنے آگے بڑھنے کی طاقت کو، اپنے کنٹریبیوٹ کرنے کی طاقت کو، اپنے انٹیلیجنس کی امپروو کرنے کی طاقت کو، اور کسی بھی جگہ اپنے امپیکٹ کو۔ ہمیں اس ٹرانس کو ختم کرنا ہوگا اور اس ٹرانس سے باہر نکلنا ہوگا، دیٹ وی آر ناٹ گڈ انف۔ دوستو، اپریل 1954 سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی انسان 4 منٹ میں 1 میل نہیں دوڑ سکتا، اور اسے امپاسبل مانا جاتا تھا۔ لیکن راجر بینسٹر، فیمس ایتھلیٹ، نے اپریل 1954 میں اس 4 منٹ بیریئر کو توڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اپریل 1954 سے اب تک 20,000 لوگوں نے اس 4 منٹ بیریئر کو توڑا، جس میں ہائی اسکول کے بچے بھی شامل ہیں۔ کیا چینج ہوا؟ رننگ ٹریک پر اترنے والا ہر شخص یہ جانتا تھا کہ یہ پہلے ہو چکا ہے اور یہ پاسبل ہے۔ اس ٹرانس سے باہر نہ نکل پانے کی سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنا مائنڈ ہے۔ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، گریٹ میجیشین ہیری ہوڈینی کی۔ اس نے ایک دفعہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ دنیا کی کسی بھی جیل کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کام وہ صرف 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک پرانی جیل کے جیلر نے اس کا یہ دعویٰ سنا اور اس کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا۔ جیل کے باہر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اس دن۔ ہیری ہوڈینی کانفیڈنٹلی جیل کے اندر گیا اور میٹل ڈور اس کے پیچھے بند کر دیے گئے۔ ہیری ہوڈینی نے سب سے پہلے تو اپنا کوٹ اتارا۔ اس نے اپنے بیلٹ میں سے ایک 10 انچ سٹیل پیس نکالا جو بہت مضبوط اور فلیکسیبل تھا، اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا اعتماد جانے لگا، جس اعتماد کے ساتھ وہ جیل میں آیا تھا۔ گھنٹے بعد وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا، اور 2 گھنٹے بعد وہ سٹیل ڈور کے آگے ہار مان چکا تھا۔ اب جیلر آیا، دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ کیا دروازہ لاک تھا ہی نہیں؟ یہ بات بھی کمپلیٹلی درست نہیں۔ دروازہ تو لاک تھا، لیکن ہوڈینی کے مائنڈ میں، اور وہ بھی بہت مضبوط، کیونکہ دنیا کے بہترین لوہار نے اسے بنایا تھا۔ زندگی میں کتنے ایسے دروازے جنہیں آپ نے لاک سمجھا، اور کتنی بار
اوور تھنکنگ کی وجہ سے مائنڈ جیل میں پھنس کر رہ گیا۔ ایک سمپل سلوشن موجود تھا لیکن آپ نے اسے نظر انداز کیا۔ دوستو، آگے جانے کے لیے جو سب سے پاورفل فورس آپ کو فیس کرنی پڑے گی وہ ہے آپ کا اپنا مائنڈ، جو آپ سے جھوٹ کہے گا کہ آپ نہیں کر سکتے، اس کی کیا ضرورت ہے، تم اس کے لیے بنے ہی نہیں ہو، بس اب اور نہیں، تم میں اتنی انرجی ہی نہیں، تو میرا مشورہ مانو۔ لیکن ہوڈینی نے ہمیں دکھایا ہے کہ لاک ڈور اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو وہ صرف ہمارے مائنڈ میں، حقیقت میں دروازے کھلے ہیں اور آپ کو صرف ان سے گزرنا ہے۔